نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 24واں پارہ سورۃ الزمر اور رکوع نمبر 6 آج الحمدللہ مکمل ہو رہا ہے. آخری اس کی 3 آیات مبارکہ رکوع کی تلاوت کی گئی ہے اور سورت کی آیت نمبر 61 62 اور 63 تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے اس کے اندر ذکر فرمایا ہے قیامت والے دن متقیوں کا جو انجام ہوگا اس کا ذکر فرمایا. اس کے مقابل کل کے سبق میں نافرمانوں کا تکذیب کرنے والوں کا انجام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آج کی آیت مبارکہ میں متقیوں کا جو انجام قیامت والے دن ہوگا اس کا ذکر خیر فرمایا ہے. اللہ ہمیں بھی متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، بچا لے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فرمایا جنہوں نے دنیا کے اندر تقوی کی زندگی اختیار کی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مفسر قرآن ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ تقوی نام ہے کفر سے، شرک سے، کبیرہ گناہ اور اس کے ساتھ یوں نیچے بچتے بچاتے یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے بچنے کا نام تقوی ہے. اور تقوی بھی بالکل وضو کی طرح ہے، یعنی جس طرح وضو ٹوٹ جائے تو انسان وضو کر لے تو باوضو ہو جاتا ہے، اور متقی آدمی سے گناہ ہو جائے توبہ کر لے تو وہ دوبارہ متقی بن جاتا ہے. تو اس لیے متقی بننا مشکل نہیں ہے، یعنی گناہوں سے بچنا ہے، ہو جائے تو توبہ کر لے. تو اللہ رب العزت فرماتے بمفازتہم، اللہ تعالیٰ بچا لے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا دنیا کی زندگی میں، اور فرمایا کہ ان کی کامیابی کی جگہ دی. اور فرمایا لا یمسہم السوء، جہنمیوں کے بارے میں فرمایا تھا وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. جنتیوں کے بارے میں فرمایا لا یمسہم السوء، ان کو ایک لمحے ذرے کی بھی تکلیف چھوئے گی بھی نہیں. اور فرمایا ولا ہم یحزنون، ان کو کسی قسم کا غم نہیں ہوگا، ہر غم ختم ہو جائے گا اور ہر خوشی اللہ رب العزت عطا فرمائے گی. اور پھر اللہ رب العزت اپنی عظمت اور شان بیان فرماتے ہیں کہ اللہ خالق کل شیء، اس ساری کائنات میں ذرے ذرے کا خالق ایک اللہ ہے. تو جو خالق ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے، وہی الہ ہوتا ہے، وہی مشکل کشا ہوتا ہے، وہی حاجت روا ہوتا ہے، وہی داتا اور دستگیر ہوتا ہے، وہی ہر جگہ موجود ہوتا ہے، وہی عالم الغیب ہوتا ہے. جو بولو کیا ہوتا ہے؟ خالق ہوتا ہے، خالق ہوتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یمن سے نجران کا وفد آیا. سورۃ آل عمران میں اس کا ذکر ہے. ان کے 2 مقاصد تھے. ایک مقصد یہ تھا کہ مکہ فتح ہو گیا ہے، اب کہیں ہماری باری نہ آ جائے، اس سے پہلے ہم خود چلے جاتے اور جا کر حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر تو اپنے مذہب کی دعوت دیتے ہیں، عیسائیت کی دعوت دیتے ہیں
اگر وہ ہمارا مذہب قبول کر لیتے تو بات ہی ختم ہو جائے گی، اور اگر وہ نہیں قبول کرتے تو سیاسی طور پر کوئی کمپرومائز کر لیتے تاکہ آنے والی مشکل سے بچا جائے۔ بہرحال اس کے اندر پادری، سیاسی، مالی، ہر قسم کے لوگ موجود تھے، تو واقعہ مقصود نہیں، وہاں ضمناً یا بات الہ ہونے کی وہ ذکر کرنی، پورا واقعہ مقصود نہیں ہے۔ تو بہرحال حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بات چلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ انہوں نے کہا، بات شروع کی کہ آپ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دیتے ہیں۔ یہ عیسائیوں نے کہا، کس کو بولو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون سی گالی ہے؟ انہوں نے کہا، جی آپ ان کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، آپ ان کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، یہ ان کو بندہ کہنا گالی ہے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو گالی نہیں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، انہوں نے تو اپنی والدہ کی گود میں اپنا تعارف اسی سے کروایا کہ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا کیا ہوں؟ بولو بھائی، بندہ ہوں۔ انہوں نے تو ابن اللہ نہیں کہا، یہ تو الٹا تم ان کی طرف غلط بات منسوب کرتے ہو۔ تو بہرحال اس بات پر حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا، جی ہوئے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الہ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے، پیدا ہوتا نہیں۔ الہ اس کو کہتے ہیں، وہ خالق ہوتا ہے، وہ مخلوق نہیں ہوتا۔ جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، اور جو پیدا کرتا ہے وہ خالق ہوتا ہے، اور جو خالق ہوتا ہے وہی الہ ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دلیل ارشاد فرمائی تھی کہ الہ ہونے کے لیے خالق ہونا شرط ہے۔ جو خالق نہیں، وہ بولو الہ نہیں ہے، وہ مشکل کشا نہیں ہے، وہ حاجت روا نہیں ہے، وہ داتا دستگیر نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، وہ عالم الغیب نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری صفات خالق کی ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق مانتا ہے تو اس کو پھر ثابت کرنا پڑے گا۔ کسی اور کے اندر یہ صفات مانتا ہے تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ خالق ہے۔ بولو وہ کیا ہے؟ خالق ہے۔ خواہ کسی نبی کے بارے میں کہے، کسی پیغمبر کے بارے میں کہے، کسی رسول کے بارے میں کہے، کسی صحابی اہل بیت کے کسی فرد کے بارے میں یا کسی ولی کے بارے میں کہے کہ وہ بھی الہ ہے، وہ بھی اللہ کی ذات و صفات میں شریک ہے، تو پھر اس کو پہلی صفت اللہ کی خالق ہونا یہ اس میں ثابت کرنی پڑے گی کہ اس نے کائنات کے اندر فلاں چیز پیدا کی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میرے علاوہ جن کو تم پوچھتے ہو انہوں نے تو ایک تنکا بھی پیدا نہیں، تو وہاں بھی اللہ نے جو پوچھا ہے وہ خالق ہونے والی صفت پوچھی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں بھی یہی بات فرما دی کہ ساری کائنات میں ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ تو جب خالق اللہ ہے تو مالک بھی اللہ ہے، جب مالک اللہ ہے تو رازق بھی اللہ ہے، جب رازق اللہ ہے تو داتا بھی اللہ ہے۔ یوں چلتے چلتے ہر صفت اللہ ہی کی طرف آئے گی۔ بصیر بھی اللہ ہے، خبیر بھی اللہ ہے، علیم بھی اللہ ہے، غفور بھی اللہ ہے، غفار بھی اللہ ہے۔ یا بعض دفعہ لوگ نام کسی کو غفار کہتے ہیں، بندے کو غفار کہنا سخت گناہ ہے۔ بندہ عبد الغفار ہوتا ہے، غفار کا بندہ غفار نہیں ہوتا۔ رحمان کیا دیتے ہیں؟ بندے کو رحمان کہنا سخت گناہ ہے۔ عبد الرحمان ہوتا ہے، رحمان اللہ ہے۔ سارے بولو رحمان کیا ہے؟ نام کے ساتھ یہ ضرور ملانا چاہیے۔ فلاں رحیم کیا دیتے ہیں؟ رحیم اللہ کی صفت ہے۔ عبد الرحیم یہ بندے کا نام، رحیم کا بندہ۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، جب خالق میں ہوں تو ہر چیز کا کارساز بھی فرمایا میں ہی۔ کون بولو؟ اللہ۔ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، کارساز اللہ ہے، اور ہر چیز کا فرمانے کے بعد اللہ ہے۔ یہ ساری صفات اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے مزید بات کھول دی، لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ بہت سے لوگ اللہ معاف کرے ایسے بھی ہیں
جو کہتے ہیں سے تو میں نے خود بھی سنا تھا، جی فوت ہو گیا اب کیا دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ رحم ہی فرمائے۔ اس نے کہا جی نعوذ باللہ، اللہ تو فارغ ہو گیا، سارا کچھ بنانے کے بعد حضور کو دے دیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، بس اللہ نعوذ باللہ فارغ۔ عجیب باتیں لوگوں نے کہاں سے کیسے بنا دیتی ہے۔ اب اس آیت میں دیکھ اللہ نے واضح فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی ساری کنیاں، چابیاں، خزانے، جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ میرے قبضے قدرت میں۔ اگر بالفرض جو وہ کہتے ہیں اگر ایسی بات ہوتی تو حضور پر کبھی موت نہ آتی، سارے بولو کبھی حضور کا انتقال، کیونکہ جب اللہ نے حضور کو دے دیا تو پھر تقاضا اس بات کا یہ تھا کہ حضور ہمیشہ زندہ رہے۔ سارے بولو ہمیشہ کیا رہتے، جبکہ سب دنیا میں مانتے ہیں، کوئی بھی انکاری نہیں ہے کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آئی، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موت کا پیالہ پیا ہے، ہاں جی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو بہرحال اللہ کی ذات پر کبھی موت نہیں آئی، نہ آئے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ نے تو قیامت کے منظر کے بارے میں بھی فرما دیا سب فنا کر دوں گا لیکن صرف میری ذات باقی ہے۔ تو میرے بھائی جس کے پاس ساری کائنات کے خزانے ہیں اس کی شان یہ ہے کہ وہ باقی رہتا ہے، سارے بولو وہ کیا رہتا ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے، عجیب بات ہے لوگوں کے حوالے سے، جو لوگ بھی اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرتے ہیں کوئی بھی دنیا میں باقی نہیں، زمین پر بولو کوئی بھی باقی نہیں، سب جا چکے، اگرچہ بعد میں وہ جیسی مرضی وہ صورتیں گھڑ لیں کہ وہ فلاں کو نظر آتے ہمیں نہیں آتے، یوں یا جو بھی کریں، یہ بات پکی ہے کہ جو بھی آئے چلے گئے، کسی کا کوئی بھی اللہ کا بنایا وہ شریک زمین پہ نہیں ہے، کوئی نہیں دکھا سکتا، کوئی یہاں بولو بھائی دکھا سکتا ہو، کوئی نہیں دکھا سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ساری خزانے کی چابیاں میرے پاس ہیں، اور والذین کفروا بآیات اللہ، اب فرمایا جو میری ذات کا انکار کرے، میری صفات کا انکار کرے اور میرے پاس خزانوں کی چابیاں کا انکار کرے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کفروا بآیات اللہ جو میری آیات کا انکار کرے، اور ان کا انجام کیا ہے، اولئک هم الخاسرون، یہی خسارے میں جائیں گے۔ اب تو ذرا دنیا میں رہ رہے، خسارہ سمجھ نہیں آئے گا، آنکھ بند ہوگی بالکل واضح ہو جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقاضا کیا ایمان کا، یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لانا ہے، جو کہ مجھے پہلے دکھایا جائے، اللہ فرماتے تیرے ایمان کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ویسے بھی ایمان کی ضرورت بندے کو ہے، اللہ کو ہمارے ایمان کی بولو ضرورت، ہاں اللہ خوش ہوتا ہے جب ہم ایمان لائیں، سب کہہ دو الحمدللہ۔ تو اللہ کی خوشی میں انسان کو خوش ہونا یہ انسان کی کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں میں انسان کا ملوث ہونا یہ انسان کی تباہی ہے۔ تو اللہ ہمیں تباہی سے بچائے اور اللہ تعالیٰ کی خوشی والے کام خوشی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔